مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. پنجاب کے ایک علاقے میں عامر اپنی بیوی، 2 بیٹوں، ایک بیٹی اور ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ عامر زمینوں کی خرید فروخت کا کام کرتا تھا۔ ضرورت مندوں اور کم آمدنی والوں کو بھی نہ صرف زمین دلاتا بلکہ ان کی زمین پر مکانات بھی تعمیر کراتا اور ان سے تھوڑی تھوڑی رقم لے کر ان کو گھر کا مالک بناتا تھا۔ عامر دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کی مدد کرتا اور نظر نیاز کے لنگر بھی دھوم دھام سے کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عامر لوگوں کی نظروں میں تھا۔ عامر نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ اب اللہ کے گھر کی زیارت بھی کی جائے، اور یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنی بیوی سے ذکر کیا کہ میں بہت جلد عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ کیوں نہ اب مجھے اور چھوٹے بیٹے کو بھی ساتھ لے چلو۔ عامر نے کہا کہ دیکھوں گا، اگر پیسوں کا بندوبست ہو گیا تو میں تمہاری بھی خواہش پوری کر دوں گا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عامر کا اللہ نے مزید ہاتھ پکڑا اور اس نے کئی پلاٹوں پر کام شروع کرایا۔ اور اس کے بعد جب عامر کے پاس عمرے پہ جانے کا انتظام ہو گیا تو اس نے اپنے بیوی اور بیٹے کا بھی عمرے پہ جانے کا ویزا لگوا لیا، اور اس طرح عامر ہر سال 2 مرتبہ عمرے پہ جاتا اور اللہ کی زیارت کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کو کسی کی نظر کھا جاتی ہے۔ یہی سب کچھ عامر اور اس کی فیملی کے ساتھ ہوا، اور عامر کو اچانک کاروبار میں نقصان ہو گیا اور اس کے پارٹنر سہیل نے دھوکے سے لاکھوں روپے لے لیا، جس کا علم عامر کو نہیں تھا۔ جب عامر کے ذہن میں ایک پلاٹ کے لین دین کا حساب سمجھ آیا تو عامر نے سہیل سے رابطہ کر کے سارا حساب مختصر کر کے سہیل کو سمجھایا، لیکن سہیل نے انکار کر دیا۔ دوسری طرف جن پارٹیوں نے ایڈوانس چیک عامر سے لیے ہوئے تھے، انہوں نے جان بوجھ کر وہ چیک بونس کرا کہ اپنے پاس رکھ لیے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ عامر کو نقصان مسلسل ہو رہا ہے اور اب وہ ان کی رقم نہیں دے پائے گا تو انہوں نے عامر سے اپنی رقم کا تقاضا کرنا شروع کر دیا۔ عامر نے جب دیکھا کہ وہ رقم نہیں دے پائے گا تو اس نے لوگوں سے ٹائم مانگا، لیکن لوگوں نے مسلسل اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران عامر کو پتہ چلا کہ اس کی چیک بونس کی EFIR کٹی ہوئی ہے۔ عامر کی عزت دار تھا اور باربرد اس علاقے کا رہنے والا تھا۔ عامر نے کبھی کسی کے ساتھ نہ دھوکہ کیا نہ فراڈ، اس لیے وہ اپنی عزت بچانے کے خاطر وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گیا، اور اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ لوگوں نے سوچا شاید عامر بھاگ گیا، لیکن عامر مسلسل لوگوں سے رابطے میں تھا اور لوگوں کو تسلی دیتا کہ میں بہت جلد واپس علاقے میں آؤں گا اور کام شروع کر کے آپ کی ایک ایک پائی واپس لوں گا۔ عامر کی پارٹیوں میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو عامر کو جانتے تھے اور عامر کی مشکلات کو سمجھ رہے تھے، لیکن جو کسی کے بھکاوے میں آ گئے تھے اور جن لوگوں نے چیک باؤنس کروائے ہوئے تھے، انہوں نے عامر کا پتہ لگا لیا اور عامر کی گرفتاری کے لیے پولیس کو اس کے گھر لے گئے اور عامر کو گرفتار کروا کے جیل ڈلوا دیا۔ عامر جب جیل گیا تو چند ماہ کیس چلا۔ عامر نے جج کے سامنے یہی کہا کہ جج صاحب میں کام کر کے ہی پیسے دے سکتا ہوں، جیل کے اندر رہ کر پیسے نہیں دے سکتا۔ جج نے سارے معاملات سنے دیکھا اور عامر کو ضمانت دے دی۔ جب عامر ضمانت کروا کے جیل سے باہر آیا تو اس نے اتنے ہی لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا اور بٹھایا اور کہا، آپ کا 1 روپے کا میں دیندار ہوں، بشرط یہ کہ آپ مجھے موقع دیں۔ سب پارٹیاں اچھی تھیں، انہوں نے عامر کو موقع دیا اور عامر نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی پیسے آئیں گے میں تھوڑے تھوڑے کر کے سب کو دینا شروع کروں گا۔ اس طرح عامر نے لوگوں کو پیسے دینا شروع کر دیا، اور عامر مسلسل اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا کہ یہ اللہ مجھے قرض کے بہت سے ایجاد کر دے اور اپنے لوگوں کے آگے مجھے سرخرو کر دے۔ اللہ تعالی اس کی نیت اور اس کا ضمیر سمجھ رہا تھا، اور اللہ تعالی عامر کی مسلسل مدد بھی کر رہا تھا۔ لیکن کئی لوگ ایسے تھے جو عامر کو مختلف بہانوں سے اور مختلف طریقوں سے نہ صرف ٹنس کرتے اور شرمندہ کرتے بلکہ دھمکیاں بھی دیتے، لیکن عامر مسلسل اللہ سے لو لگائے ہوئے تھا اور اپنی نمازوں میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ جی سینٹر نیوز پیل کے ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی آزمائش میں اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی دنیا کی باتوں پر کوئی توجہ دینا چاہیے، بلکہ جو جستجو اور جو صحیح معنوں میں کام کر رہے ہو وہ کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ پہ توکل مستقل رکھنا چاہیے تاکہ اللہ آپ کی مدد کرتا رہے۔
اور اللہ سے بہتر مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك